خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قتل کا بدلہ، فی القتلی مقتولوں کے بارے میں یا مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثى اور عورت، بالانثى بدلے عورت کے، فمن تو جو کوئی، عفیا معاف کر دیا گیا، لہو واسطے اس کے، من اخیہ اس کے بھائی سے، شیء کوئی چیز، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے، باحسان ساتھ احسان کے، ذالک یہ، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن تو جو کوئی، اعتدی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت،
ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائے خیرن مال الوصیت وصیت کرنا ہے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے حقاً حق ہے علی المتقین متقی لوگوں پر یا اوپر متقیوں کے. بس کافی ہے. دوبارہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبا لکھ دیا گیا علیکم تم پر. کیا لکھ دیا گیا؟ القصاص بدلہ لینا. قصاص کا لفظ جو ہے قاف صاد سے ہے. قصہ یقص قصہ اسی سے ہے. قصہ بیان کرنا یا قصہ گوئی. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، نقش قدم پر چلنا. قصے کو بھی قصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قصہ بیان کرنے والا بھی جس کا قصہ بیان کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اس کے حالات کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو قصاص کیا ہے؟ وہ سزا جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے. مثلا اگر اس نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے، اگر اس نے کسی کی ہڈی توڑی ہے تو اس کی ہڈی توڑی جائے، اگر کسی کی آنکھ نکال لی ہے تو آنکھ نکالی جائے. تو قصاص کیا ہوتا ہے؟ وہ سزا جو کسی مجرم کو اس طرح دی جاتی ہے جیسا اس نے کسی کے ساتھ کی. تو برابری اور مساوات آ گئی نا اس میں. تو قصاص کا کیا معنی ہے پھر؟ یعنی پیچھا کرنا. تو مجرم کا پیچھا کرنا اور اس کے ساتھ وہی کچھ کرنا جو اس نے کسی کے ساتھ کیا ہو. فی القتلہ، قتلہ جو ہے قاف اعلام سے ہے، قتیل کی جمع ہے. قتیل بروزن فعیل بمعنی مقتول، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں عورتیں مرد سب شامل ہیں مقتولوں میں. الحر آزاد، ہے رے حر، حریت اردو میں استعمال ہوتا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد بدلے آزاد کے، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے. فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جو کوئی کہ معاف کر دیا گیا اس کے لیے، عفیہ عفو درگزر سے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کی جائے، بالمعروف بھلے طریقے سے. معروف کا روٹ کیا ہے؟ عین رے فے، عرف. ہر وہ قول و فعل جس کی خوبی شریعت سے ثابت ہو، اور اگر شریعت میں نہ ہو وہ چیز تو عقل اس کو اچھا تسلیم کرے. وہ ادا اور ادا کرنا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کا روٹ الف دال یہ ہے، الیہ طرف اس کے. یہاں ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مقتول کے وارثوں کو بے احسان ساتھ احسان کے. ذالک یہ تخفیف کمی ہے، تخفیف خے فے فے اس کا روٹ ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ترجمہ ہم نے یہاں پر آسانی کیا ہے اور کمی بھی کر سکتے ہیں. یہ کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جان لینے کی بجائے اس کا معاوضہ لے لیا جائے. وہ رحمت اور رحمت ہے. فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ معاوضہ لینے کے بعد. فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ولکم اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، کس سے؟ برے انجام سے. الباب جو ہے لب سے ہے، لام بے بے لب. آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا لب لباب. کیا معنی ہوتا ہے لب لباب کا؟ نچوڑ، خلاصہ. تو کسی بھی چیز کا نچوڑ یا کنکلوژن یا خلاصہ اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح دماغ انسان کے پورے جسم کا اہم ترین حصہ ہے یا خلاصہ ہے، اور سارے جسم کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ دماغ کے پاس. تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ عقل والے. اے عقل والو، اے فہم والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر. یہ آپ اب کئی دفعہ یہ لفظ پڑھیں گے، کتبہ علی یا کتبہ علی. کسی بھی چیز کا لکھے جانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ پکی بات ہے، اب یعنی فرض کے درجے میں ہے.
فرض کر دیا گیا تم پر اذا حضر جب حاضر ہو احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ان اگر طرح کا وہ چھوڑ جائے خیرن مال. خیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں نیکی اور بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خیر اصل معنی کیا ہے خیر کا؟ بھلائی کا کام. لیکن خیر بیسیکلی کہتے ہیں ہر مطلوب اور مرغوب چیز کو، یعنی جس چیز کی تمنا انسان کرے، جس چیز کو چاہے. اسی لیے عربی میں خیر کا لفظ علم کے لیے بھی آتا ہے، مال کے لیے بھی آتا ہے، نیکی کے لیے بھی آتا ہے، بھلائی کے لیے آتا ہے. الوصیت، وصیت واو سواد یہ اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا. کسی بڑے کی طرف سے کسی چھوٹے کو تلقین اور ہدایت کرنا، تاکیدی حکم. للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے. اقربین کا روٹ کیا ہے؟ قاف رے بے. کس کی جمع ہے؟ اقرب کی. اقرب کس کے وزن پر ہے؟ افعل، یعنی سب سے زیادہ قریبی. بالمعروف بھلے طریقے سے. پھر دوبارہ آ گیا معروف کا لفظ، یعنی جانی پہچانی چیز جس کو عقل مانتی ہو، جو عدل پہ پوری اترتی ہو، جسے لوگ اچھا سمجھتے ہو، سوسائٹی کے اچھے لوگوں میں جس کا چلن اور رواج ہو. حقاً حق ہے علی المتقین متقی لوگوں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا، فرض کیا گیا. فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. قصاص کیا چیز ہے؟ قاف صاد صاد سے ہے، جس کے اصل معنی ہے کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا. اسی سے قصے کو قصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو قصہ بیان کرنے والا اس کے قدم بقدم چل رہا ہوتا ہے. تو یہی سے قصاص کا لفظ نکلا کہ قاتل کا کھوج لگانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے قدموں کے نشان، اس کے فنگر پرنٹس، اس سے تفتیش شروع ہوتی. اس کا کھوج لگانے کے لیے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح قصاص اس سزا کو کہا جاتا ہے جس میں مجرم کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو. قصاص کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو جان کے بدلے جان، یا عضو کے بدلے عضو، یا زخم کے بدلے زخم، اور دوسری صورت جان نہیں لینا، عضو نہیں لینا، بلکہ اس کے بدلے میں مال لے لینا. اس کو دیت کہتے ہیں. آپ نے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ سنے ہوں گے، قصاص اور دیت. قصاص کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1 قتل کرنے کی صورت میں، نمبر 2 کسی کا کوئی آرگن ضائع کرنے کی صورت میں. مثلا کسی کی آنکھ پھوڑ دی، یا کسی کی ہڈی توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر جس نے کان کاٹا ہے اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، جس نے دانت توڑا ہے اس کا دانت توڑا جائے گا، کسی کی ہڈی توڑی ہے اس کی ہڈی توڑی جائے گی. اسی طرح اگر اس نے جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی. اور تیسری صورت کیا ہے؟ زخم لگانا. اگر کسی نے چھری سے زخم لگایا یا کسی پتھر سے یا کسی بھی طرح، تو جس طرح اس نے کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا، اس کو قصاص کہتے ہیں. اور اگر ویسا ہی اس کے ساتھ نہ کیا جائے تو دوسری شکل کیا ہے؟ اس کو اس کا معاوضہ دے دیا جائے. اسے کسی کی آنکھ پھوڑی گئی تو اب وہ بدلے میں آنکھ تو نہیں پھوڑنا چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے دے دیے جائیں. تو قصاص کون دیتا ہے یا کس سے لیا جاتا ہے؟ قاتل سے یا جارح سے؟ قصاص میں کیا دیا جاتا ہے؟ جان کے بدلے جان، یا پھر عضو کے بدلے عضو. اور کتنا ہوتا ہے؟ جتنا نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور کب واجب ہوتا ہے یہ؟ جب مقتول معصوم ہوتا ہے، مقتول بے گناہ ہوتا ہے. اگر مقتول جو ہے مثلا وہ مرتد ہے، یا یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے، اس کا پھر قصاص نہیں ہوگا. پھر اسی طرح کچھ صورتوں میں قصاص نہیں ہوتا. مثلا اگر قاتل مسلمان ہو اور مقتول کافر ہو تو حدیث میں آتا ہے لا یقتل مسلم بکافر، مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا. اسی طرح قاتل آزاد ہو اور مقتول غلام ہو
تو اس کے بارے میں آتا ہے لا یقتل حر بعبد، یعنی اگر قاتل آزاد ہے اور مقتول غلام ہے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوگا. اسی طرح بعض صورتوں میں قصاص مؤخر بھی ہو جاتا ہے، پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. مثلا اگر ایک شخص بچہ ہے ابھی اور اس نے کسی کو مار دیا تو جب تک وہ عاقل و بالغ نہیں ہوگا بدلہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ایک عورت ہے وہ پریگننٹ ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تو جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں کر دے گی اس وقت تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے، اس کا دماغ ہی چلا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اس سے بدلہ نہیں ہوگا. بہرحال یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. تم پر سے مراد کون ہے یہاں؟ مسلمان یا مسلمان معاشرہ. تو معاشرے پر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے کہ جب تک معاشرہ اس معاملے میں کوآپریٹ نہ کرے اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا. اگر معاشرہ مجرم کو پناہ دینے والا ہو تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا. پھر اسی طرح جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ صرف ایک شخص کا قاتل نہیں ہوتا. اگر اس کو پکڑا نہ جائے تو وہ پورے معاشرے کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے. اس لیے سب کا شعور بیدار کیا گیا، اس میں سب پہ ذمہ داری ڈالی گئی. قرآن پاک میں آتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان ماری ہو یا زمین میں فساد کیا ہو، قتل کیا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. ورنہ جب معاملہ عملی طور پر ہوگا، یعنی قصاص لیا جا رہا ہوگا، تو وہ سارا معاشرہ مل کے نہیں کسی کو مارے گا. وہ کام تو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. عدالت سے یہ سب کچھ ہوگا. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کے کسی رشتہ دار کو مارا تو آپ اٹھائیں بندوق اور جا کے اس کو مار دیں، یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس معاملے میں حکومت کی ذمہ داری ہے. سلطان کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے، لیکن سارے معاشرے کو خطاب کیوں ہے؟ تاکہ معاشرہ اس معاملے میں حساس ہو، مددگار ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا تم پر قتل کا بدلہ، فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں. اب یہ بدلہ کس طرح ہوگا؟ نمبر 1، جتنا ظلم کسی نے کیا اتنا ہی ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اتنی ہی زیادتی دوسرے پہ کرو جتنی اس نے تم پہ کی ہے. ایک اور جگہ پر آتا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا تم سزا دیے گئے ساتھ اس کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اختیار بھی دیا کہ ضروری نہیں قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے. مقتول کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں، چاہیں تو اس کے خون کا معاوضہ لے لیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. ٹھیک ہے، تھیوریٹیکلی نہیں، پریکٹیکلی امیجن کریں تھوڑا سا. ایک شخص کہیں مارا گیا، قتل ہو گیا کہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کوئی شخص مارا گیا. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب معاشرے کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ وہ کس کی مدد کرے، قاتل کی یا مقتول کی، کس کا وفادار ہو، کس کو فیور دے، کس کے لیے درد رکھے. کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دل میں کس کے لیے ترس آنا چاہیے؟ مقتول کے لیے. اب کیا کیا جائے؟ قاتل کا کھوج لگایا جائے. کوئی شخص مارا گیا، آپ کیا چاہیں گے؟ مارنے والے کو پکڑو، کہیں گے نا، پکڑا گیا. اب مثلا کسی کا بیٹا مارا گیا یا کسی کا باپ مارا گیا. اگر باپ مارا گیا تو بیٹا کھڑا ہے، قاتل سامنے کھڑا ہے. اب یہ اس کا وارث ہے، یعنی بیٹا مثلا باپ کا وارث ہے، وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اب اس کے پاس 3 اختیار ہیں، 3 کام ہو سکتے ہیں. نمبر 1 معاف کر دے، نمبر 2 قاتل کو قتل کرا دے، نمبر 3 نہ تو معاف کرے اور نہ قتل کرنے دے بلکہ اس کا معاوضہ لے لے، یعنی دیت لے لے، خون کے بدلے پیسے لے لے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوں گی بدلے کی 3 صورتیں. لیکن اگر وہ بدلہ ہی لینا چاہتا ہے
قتل کے بدلے قتل ہی چاہتا ہے کہ مجھے تو اس وقت تک چین نہیں جب تک کہ میرے باپ کا قاتل مارا نہ جائے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا زندہ. تو اب کیا ہوگا اصول؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام قاتل ہو تو غلام ہی کو مارا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت قاتل ہو تو عورت سے ہی بدلہ لیا جائے گا. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ زمانہ اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبائل میں جنگ ہو گئی. طرفین کے بہت سے آدمی، غلام، مرد، عورتیں قتل ہو گئے. ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ نہیں ہونے پایا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہو گیا اور یہ دونوں قبائل اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کے قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی. تو ایک قبیلہ جو شان و شوکت والا تھا، اس نے کہا ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی اور عورت کے بدلے میں مرد نہ قتل کیا جائے. تو اس پہ اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انصاف کیا ہے کہ جو قاتل ہے وہی قتل کیا جائے بدلے میں، اس کا بدلہ کسی اور کو نہیں دینا ہوگا. اگر غلام مارنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ غلام ہی کو مارا جائے گا. اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ ہماری شان بہت بڑی ہے، ہم تو اپنے غلام کا بدلہ بھی تمہارے آزاد آدمی سے لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یعنی مقتول کے جو وارث ہیں وہ اپنی شرافت اور بڑائی اور نام کی خاطر اس چیز کا مطالبہ نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں 2 مارے جائیں گے یا غلام کے بدلے میں آزاد مارا جائے گا، بلکہ اس معاملے میں مساوات کا اعلان کیا گیا کہ نہیں. فمن، تو جو کوئی عفی لہو، اس کو معاف کر دیا گیا، جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کوئی چیز. اب بھائی کس کو کہا گیا ہے؟ مقتول کے وارث کو. یعنی اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کو تیار ہو، اب یہ بھائی کہہ کے پھر احساس دلایا گیا کہ ٹھیک ہے اس نے قتل تو کر دیا لیکن پھر بھی تمہارا اسلامی بھائی ہے وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معاف کرنے کو پسند کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عفا رجل عن مظلمۃ الا زادہ اللہ بہا عزا، جو شخص ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے، بدلہ لینے کو برا نہیں کہا جائے گا، لیکن معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کی بجائے معافی کو زیادہ پسند فرماتے، خود بھی معاف کر دیتے اور دیت کی سفارش کرتے کہ چلو جان نہ لو مال لے لو، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قتل کا ارادہ نہ تھا، میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے خطا ہو گئی. تو آپ نے مقتول کے وارث سے کہا اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اس کو قتل کر دیا تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو معاف کر دیا. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرے بھلے طریقے سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھلے طریقے سے پیروی کیسے کی جائے؟ یعنی دیت کا طلب کرنے والا بھلے طریقے سے اس کا مطالبہ کرے، شرافت کا مظاہرہ کرے، یہ نہیں کہ اس کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے. یعنی اگر کوئی جان کی بجائے مال پر راضی ہو جائے تو قاتل اور اس کے خاندان والوں کا کیا فرض ہے کہ وہ احسان مندی اور شکر گزاری کے ساتھ دیت ادا کر دیں، اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی جو باہم محبت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی قدر کرنا، اگرچہ بدلہ لینا معاشرے کے لیے زندگی کا سبب بتایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی معاف کرنا اور اس کو بھائی کہنا، یعنی مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے.
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے آپس کے پیار محبت اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی کتنی قدر و قیمت ہے اور کتنا پرامن دین ہے. اور اگر قتل کے معاملے میں درگزر کی بات کی گئی تو چھوٹے چھوٹے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اس کو معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہوگا. قرآن پاک میں آتا نا انما المومنون اخوۃ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی قتل و غارت بھی ہو جائے تو باہم اخوت کے جذبات ختم نہ ہوں، اور قتل کے بعد کے معاملات بھی بہت شرافت کے ساتھ احسان کے جذبے کے ساتھ طے پائیں. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمت، اور رحمت ہے. تخفیف کا کیا مطلب ہے؟ یہ آسانی ہے. کیا چیز آسانی ہے؟ کہ قتل کے بدلے قتل نہ ہو بلکہ معافی ہو جائے یا دیت ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا، دیت نہ تھی، یعنی ان کے احکامات سخت تھے. وہاں قاتل کو قتل ہی ہونا پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر قصاص فرض کرنے کے بعد فرمایا فاتباع بالمعروف، جس سے مراد دیت کا مطالبہ ہے، اور اداؤن الیہ باحسان سے مراد قاتل کو بلا چون و چرا ادائیگی کر دینی چاہیے. اور یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں مسلمانوں پر تخفیف ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد زیادتی کرے. کس کے بعد؟ دیت لینے کے بعد. یعنی پہلے کہا کوئی بات نہیں، ہم خون معاف کرتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے دے دو، پھر پیسے لے لیے، اس کے بعد مار بھی دیا، تو یہ زیادتی ہے. فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو. یعنی اگر تم اپنے معاشرے میں یہ قانون نافذ کرو گے تو اس سے قتل و غارت کم ہو جائے گی. کیونکہ جب قاتل کو پتا ہوگا کہ میری پکڑ ہوگی، مجھے حساب دینا ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت کا ریشو کم ہو جائے گا. اور تجربے نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جن ممالک کے اندر قتل کے بدلے کا قانون یعنی قصاص کا قانون نافذ ہے، وہاں قتل کی شرح بہت کم ہے بنسبت ان ملکوں کے جہاں ڈیتھ پینلٹی ختم ہو گئی. اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، یہ یو این کی رپورٹ ہے 1996 کی، ہے تو پرانی لیکن بہرحال اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے. ایک سروے رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 1996 میں ترقی یافتہ ممالک میں 1 ملین افراد میں سے کتنے قتل ہوئے، اس کا ریشو کچھ یوں ہے. کینیڈا میں 1 ملین میں سے 75,000 قتل ہوئے پر ملین، جرمنی میں 42,000، فرانس میں 32,000، امریکہ میں 82,000 خواتین اغوا اور قتل ہوئیں. اور اس کے سدباب کے لیے حکومت نے $56,000 ملین خرچ کیے. 56 ملین نہیں، $56,000 ملین خرچ کیے. جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی عرب جہاں پر قصاص کا قانون نافذ ہے، وہاں 1 ملین میں ایک سال میں صرف 32 افراد قتل ہوئے. اونلی 32 پر ملین. ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو. یہاں عقل والو کہہ کے پکارا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ جو عقل والے بنتے ہیں وہی کہتے ہیں نہیں اب ایک تو قتل ہو گیا دوسرے کو چھوڑ دو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت اتنی عام ہو گئی ہے اور اتنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ قاتل کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی پکڑنے پوچھنے والا تو ہے نہیں، جو چاہوں کروں. لیکن جب کسی کو پتا ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو میری بھی لے لی جائے گی، تو پھر ہر شخص دوسرے کی جان لینے سے پہلے کیا کرے گا؟ سوچ سمجھ کر ہتھیار اٹھائے گا کہ جس سے میں کسی کو مار رہا ہوں اس سے میری اپنی شامت بھی آ سکتی. تو اپنی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی. عقل مندی اس میں نہیں کہ تم قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کرو، عقل مندی یہ نہیں کہ قاتلوں کو چھوڑ دو. عقل مندی کیا ہے کہ قاتل کو پکڑو، اس کو بھی وہی سزا دو جو اس نے
دوسرے کے لیے مصیبت کھڑی کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی معاشرے میں جان کے احترام کے بعد مال کا احترام بتایا گیا، یعنی مالی معاملات میں درستگی اختیار کرو۔ عموماً قتل و غارت کی وجہ بھی کیا ہوتی؟ مال کی صحیح تقسیم نہ ہونا، اور خصوصاً کسی مرنے والے کے بعد وارثوں کا آپس میں جھگڑنا۔ اس لیے اگلا حکم کیا دیا گیا؟ اب یہ بھی نیکی کی اقسام ہی میں سے ایک قسم ہے۔ نیکی کی اقسام ایک تو اکٹھی بتا دی گئی نا، اس کے بعد نیکی کی ایک بڑی قسم کیا ہے کہ قاتل سے بدلہ لو، اگلی قسم کیا ہے کہ مال کی صحیح تقسیم کرو۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، موت کا وقت آئے، ان ترک خیرن، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو کیا کرے؟ الوصیت، وصیت کرے۔ کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر آپ دیکھیے اس کو تقوی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، اوپر بھی آپ دیکھیے لعلکم تتقون، پیچھے اقسام بر کے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک ھم المتقون۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن محض مومن نہیں ہوتا زبانی کلامی، بلکہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنا تقوی کو جنم دیتا ہے، اور متقی شخص ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، اگر اس کے پاس مال ہو تو ایسے ہی نہ چھوڑ جائے، بلکہ کیا کرے؟ وصیت کر دے، خود ہی اپنے مال کی ایک طرح سے تقسیم کر جائے۔ کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یہ سب کچھ کیسے ہو؟ بھلے طریقے سے ہو، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ ہو۔ اصل میں یہ حکم بالکل ابتدائی دور کے لیے تھا، جب ابھی وراثت کا قانون نہیں آیا تھا۔ جب آیت میراث نازل ہوئی، وراثت کا قانون آیا، تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ کس سے؟ ناسخ کیا ہے؟ آیت میراث، کہ میراث والی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے خود سب کے حق مقرر کر دیے تو کیا ہوا؟ اس آیت کا حکم ابالش کر دیا گیا۔ اب کیا ہے وصیت کے بارے میں حکم؟ کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں، ان کے حصوں کا تعین کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تقریباً 1.5 لاکھ لوگ شریک تھے، اس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، بے شک اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ رشتہ دار ہوں مگر ان کے لیے وراثت میں حق نہ ہو، تو ان کو پھر بھی وصیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اور وصیت بھی کتنے مال میں ہو سکتی ہے؟ 1/3 میں، 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے بارے میں کیا یاد رہے؟ نمبر 1 کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب ابھی وراثت کا قانون نہیں بنا تھا۔ نمبر 2 جب قانون آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ نمبر 3 وصیت کا حکم پھر بھی باقی رہا تاکہ جن رشتہ داروں کا وراثت میں حصہ نہیں، ان کو وصیت کے ذریعے کچھ نہ کچھ دلایا جا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔